السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد
سب سے زیادہ جس حق کی تاکید کی ہے اور جس حق کو سب سے زیادہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ حق ہے والدین کا حق۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حق کی تاکید فرمائی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ اللہ کا حق ہوا۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس حق کی تاکید فرمائی اور جس کو ادا کرنے کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے اپنا حق اللہ نے بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ہی متصل بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اور والدین کا حق ایک ساتھ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے شرک سے منع فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین پر احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، ان کی فرمانبرداری کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے خاص طور پر والدہ کے متعلق حکم دیا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اس لیے کہ والدہ تمہاری ماں جو ہے وہ مشقتیں برداشت کر کے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے، پھر تمہیں جنم دیتی ہے، پھر تمہاری رضاعت وغیرہ کی تکالیف برداشت کرتی ہے، تو خاص طور پر والدہ کا حق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا یا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور دوسرے مقام میں فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ، کمزوری برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے، مشقت برداشت کر کے والدہ جو ہے وہ بچے کے حمل کی مشقتیں برداشت کرتی ہے، اور پھر ولادت کی مشقتیں، پھر رضاعت کی مشقتیں۔ تو والدہ کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو، اچھا ساتھ نبھاؤں، اچھا رویہ رکھوں، نرم رویہ رکھوں، اچھا سلوک کروں، وہ کون ہے جو سب سے زیادہ اس کا مستحق ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھا اس کے بعد کون ہے، یعنی والدہ کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ تو دوسرے درجے پر بھی فرمایا کہ آپ کی والدہ ہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا صحابی نے کہ اس کے بعد پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے درجے پر بھی تمہاری والدہ ہی ہے، پہلے درجے پر بھی تمہاری والدہ، دوسرے پر بھی تمہاری والدہ، تیسرے پر بھی تمہاری والدہ۔ اس میں اصل میں تاکید ہے کہ خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، والدہ کو اذیت نہ پہنچایا کرو، اس کو تکلیف نہ دیا کرو، اور اس کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ خاص طور پر چوتھی مرتبہ جب صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ماں کے 3 درجے اور چوتھا درجہ ہے جو ہے وہ آپ کے باپ کا، آپ کے والد کا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا حق جو ہے وہ خاص طور پر اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں وہ نماز کو بر وقت ادا کرنا ہے، یا نماز کو اس کے پہلے وقت میں، اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نماز کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ رب العزت کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد تیسرا مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال کی فہرست میں، اس لسٹ میں تیسرا نمبر کس عمل کا آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ بر الوالدین کا جو عمل ہے، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا عمل ہے، یہ
دوسرے نمبر پہ، اور جہاد کا جو نمبر ہے وہ اس کے بعد، جہاد کا درجہ اس کے بعد۔ گویا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کر کے اجازت طلب کی، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول والدین زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے والدین کی طرف واپس لوٹو، ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت کرتا رہتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ان کو اذیتوں سے نافرمانیوں سے بچاتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، بلکہ وہ اس سے بھی افضل ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو کہ اس بات کا متمنی ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو آپ نے اس کے لیے بہت ہی بڑا نسخہ کیمیا تجویز فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویوسع له فی رزقہ فلیبر